وہ زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کبھی یوں کہا، اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک سے اس کو تشبیہ دیا۔ محرم عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ محرم عورتیں حرام ہیں تم پر نکاح کرنا ان سے۔ ان عورتوں میں سے کسی ایک سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، ایسے کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے فلاں چیز کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ محرم عورتوں سے ان کو تشبیہ دینا اپنی بیویوں کو، یہ زہار ہے، اور عورت حرام ہو جاتی ہے فوراً حرام ہو گئی اس پر۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا بہن کی طرح ہے، ان عورتوں سے اگر اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دیا تو حرام ہو گئی عورت۔ ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، خاتون عمر دراز تھی، دونوں کی بھی عمر ہو چکی تھی، وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، کہا کہ اتنے سال تو ہم اچھے خاصے رہے، اب جا کر کے میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے مثل ہے، کیا کریں؟ تو وہ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کر رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، بتا دیا جائے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات اس میں بیان کر دیے کہ عورتوں کو اگر کسی نے اپنے ماں کے مثل کہا تو پہلی بات تو یہ، عورتیں تمہاری نہ ماں ہیں، نہ تمہاری بیٹیاں ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں، اس طرح کی بات کہنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب یہ زہار کے بعد واپس عورت کو حلال ہونا ہے تمہارے نکاح میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 60 روزے رکھے گا کنٹینیو، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، غلامی کا دور ہے نہیں، جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام آزاد کرتا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 60 روزے رکھے کنٹینیو، مرد 60 روزے رکھے گا، وہ بھی کیسے؟ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑا تو پیچھے کے سب پھر غائب، پھر سے اسے کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ اور ان 60 روزوں کے درمیان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں گی بھی نہیں۔ ہاں، زہار اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اللہ نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی۔ تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے، اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے، ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے، یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں، ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے، اور بیوی تمہارے حرام ہو جائے گی تم پر۔ اس مسئلے کا اس سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کئی معاملات اس میں آئے، آداب بھی محفل کے بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب ایک بات یاد رکھو، 3 لوگ تم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہو، 3 لوگ بیٹھ کر کے کہیں بات کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے چوتھا تمہارا رب اس محفل میں ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم 5 لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو تو چھٹا تمہارا رب تعالیٰ ہے جو تمہاری محفل کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں سے احکام یہ بھی ملتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوں تو کانا پھوسی کرنا منع ہے۔ کانا پھوسی سمجھتے ہیں نا، جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو کان میں کسی سے اکیلے سے بات کرنا، یہ محفل کے ادب کے خلاف، کیونکہ سامنے والے کے دل میں شیطان تمہارے خلاف باتیں ڈالے گا کہ یہ دونوں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی چیز جو ہم کو نہیں بتا رہے ہیں، اور یہاں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے یہ کانا پھوسی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو بعد میں غمزدہ ہونا پڑے گا، غمگین ہونا پڑے گا، دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ کانا پھوسی نہ کریں کبھی بھی محفل میں بیٹھے ہوں۔ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ الگ سے کانوں میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی سے ہمارے بعض بزرگ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کانا پھوسی کا جو مسئلہ فرمایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے، اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوا ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے۔ تمہاری باتیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ تنہائی میں بات کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کانا پھوسی کرنا ہو، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں، اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں، پھر چھپتے نہیں چھپتے ہیں۔ تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، موبائل کی خیانت کو بھی۔ ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا، یہ راز ہمارے 2 کے درمیان، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا۔